خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر نیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ مارٹن لوتھر کے 95 نکات آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جسے مارٹن لوتھر نے 31 اکتوبر 1517 کو جرمنی کے شہر وٹنبرگ کے چرچ کے دروازے پر چسپاں کیے، اور یہ نکات لاطینی زبان میں لکھے گئے تھے، اور ان کا بنیادی مقصد رومن کیتھولک چرچ کی بدعنوانیوں، خاص طور پر معافی نامے کی فروخت کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ مارٹن لوتھر کے 95 نکات۔ پہلا، جب ہمارے رب اور آقا یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو، تو اس کا مطلب تھا کہ مسیحیوں کو پوری زندگی توبہ کرنی چاہیے، اور ان کی توبہ پوری زندگی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس جملے کا مطلب صرف رسمی توبہ یعنی پادری کے سامنے اعتراف اور کفارہ ادا کرنا نہیں ہے۔ یہ توبہ صرف اندرونی نہیں بلکہ بیرونی اور عملی ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی حقیقی توبہ نہ کرے، گناہ کی سزا باقی رہتی ہے، چاہے پوپ ہو یا کوئی اور گناہوں کی معافی کا اعلان کرے۔ پوپ کے پاس صرف وہی اختیار ہے جو اسے خدا کے کلام کے ذریعے دیا گیا ہے۔ پوپ کو صرف ان گناہوں کی سزا معاف کرنے کا حق حاصل ہے جو چرچ کے قانون کے مطابق ہوں، نہ کہ وہ جو خدا کے خلاف ہوں۔ پوپ کسی بھی گناہ کی مکمل معافی نہیں دے سکتا یا اس کا معافی نامہ جاری نہیں کر سکتا۔ چرچ کو لوگوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ خدا ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہ کہ پوپ۔ لوگ اگر سچے دل سے توبہ کریں تو انہیں معافی نامہ خریدنے کی ضرورت نہیں۔ پوپ کے پاس کسی بھی گناہ کی سزا کو ختم کرنے کا کوئی الہی اختیار نہیں ہے۔ پوپ صرف ان لوگوں کو معاف کر سکتا ہے جنہوں نے چرچ کے قانون کے مطابق سزا پائی ہو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معافی نامہ خرید کر نجات پا سکتے ہیں، وہ فریب میں مبتلا ہیں۔ جو شخص غریبوں کو دیتا ہے یا ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، وہ کسی بھی معافی نامے سے زیادہ اجر پاتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اور دولت کو معافی نامہ خریدنے پر خرچ کرتے ہیں، وہ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ حقیقی توبہ رکھنے والے مسیحیوں کو معافی نامہ خریدنے کی ضرورت نہیں۔ پوپ کو صرف انہی گناہوں پر سزا معاف کرنے کا اختیار ہے جو چرچ کے قوانین کے تحت آتے ہوں۔ جو لوگ معافی نامہ خریدتے ہیں، انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جنت میں داخلے کی ضمانت حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ کوئی بھی سچا مسیحی جنت میں داخلے کے لیے معافی نامہ خریدنے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سکہ صندوق میں گرتا ہے تو کسی کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ اصل میں جب ایک سکہ صندوق میں گرتا ہے تو صرف لالچ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ معافی نامے سے روحانی نجات ممکن ہے، خطرناک عقیدہ ہے۔ پوپ کو لوگوں کو جنت کی بجائے راست بازی کی تعلیم دینی چاہیے۔ بہت سے پادری غلط تعلیم دے رہے ہیں کہ معافی نامہ خریدنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چرچ کو لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ ایمان اور اعمال نجات کے لیے ضروری ہیں۔
پوپ کو اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ معافی نامہ کے ذریعہ سے پیسہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ لوگ جب معافی نامہ خریدتے ہیں تو وہ حقیقی توبہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی پادری کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنت کی ضمانت دے سکے۔ سچے مسیحی وہ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ وہ جو پوپ کے احکامات پر اندھا یقین رکھتے ہیں یا کرتے ہیں۔ پوپ کو اپنی طاقت اور اختیار کو کم کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر پوپ واقعی لوگوں کی نجات چاہتا ہے تو وہ معافی نامے کو مفت میں دے۔ کوئی بھی انسان خدا کی مرضی کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر پوپ کے پاس واقعی اختیار ہے کہ وہ کسی کو جنت میں داخل کرے تو وہ سب کو وہاں بھیج دے۔ معافی نامے کا غلط استعمال چرچ کے تقدس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو پادری معافی نامے کے ذریعہ سے پیسہ کماتے ہیں وہ دھوکے باز ہیں۔ مسیحیوں کو معافی نامے کی بجائے سچی نیکیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ کسی کے لیے بھی پیسے کے عوض نجات خریدنا ممکن نہیں ہے۔ نجات صرف ایمان، توبہ اور خدا کی رحمت سے ممکن ہے۔ معافی نامہ خریدنے سے لوگ اصل عبادت اور خدمت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ چرچ کو دولت کی بجائے روحانی خدمت پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر پوپ کے پاس معافی نامہ دینے کا اختیار ہے تو اسے محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جو پادری معافی نامہ بھیجتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اصل نجات خدا کی رحمت پر منحصر ہے، نہ کہ چرچ کی معافی ناموں پر۔ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ پوپ بھی ایک عام انسان ہے اور غلطیاں کر سکتا ہے۔ چرچ کو عوامی فلاح و بہبود پر توجہ دینی چاہیے۔ پوپ کو اپنی طاقت کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ معافی نامہ لوگوں کو جھوٹا اطمینان پیدا کرنے میں مددگار ہے اور انہیں اصل اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ حقیقی نجات خدا کے فضل سے آتی ہے، نہ کہ پوپ کی طرف سے۔ مسیحیوں کو بائبل کو خود پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ معافی نامے پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنی نجات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ چرچ کو ایمان کی سچائیوں پر کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ مالی فوائد پر۔ اگر پوپ جانتا ہے کہ اس کے نمائندے لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے معافی نامے فروخت کر رہے ہیں تو وہ فوراً اس عمل کو روک دیتا۔ پوپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کو معافی نامے کے غلط استعمال سے روکے۔ پوپ کو زیادہ توجہ معافی نامے کی بجائے یسوع مسیح کی محبت اور اس کی تبلیغ پر دینی چاہیے۔ چرچ کے خزانے کو عوام کی مدد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ بے فائدہ کاموں میں۔ چرچ کے حقیقی خزانے کو خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی خوشخبری میں، نہ کہ سونے اور چاندی میں۔ چرچ کا خزانہ عوام کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ پوپ اور پادریوں کی عیاشی کے لیے۔ پوپ کو چاہیے کہ وہ دولت اکٹھی کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کرے۔ پوپ اگر واقعی نجات کا خواہ ہے تو وہ معافی نامے کے ذریعہ
سے پیسہ بٹورنے کی بجائے عوام یعنی لوگوں کو حقیقی ایمان کی تعلیم دے۔ سچے مسیحی یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ پوپ کے فرما رواؤں پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ پوپ کو چاہیے کہ وہ جنت کی ضمانت دینے کی بجائے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معافی نامہ خرید کر وہ ہر گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ چرچ کا اصل مشن خدا کے کلام کی تبلیغ ہے، نہ کہ دولت اکٹھی کرنا۔ سچائی پر مبنی تبلیغ معافی نامے کی فروخت کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ پوپ کو چاہیے کہ وہ دولت جمع کرنے کی بجائے خدا کے کلام کی اشاعت پر توجہ کرے۔ مسیحیوں کو معافی نامے پر انحصار کرنے کی بجائے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ سچی نیکی اور محبت معافی نامہ خریدنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ معافی نامہ خریدنے پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ حقیقی نیکیوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ نجات صرف خدا کے فضل سے ممکن ہے، نہ کہ کسی انسان کے اختیار سے۔ خدا ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے اور محض معافی نامہ خریدنے سے کوئی شخص راست باز نہیں بن سکتا۔ جو پادری لوگوں کو معافی نامہ خریدنے پر اکساتے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ معافی نامہ کی خرید و فروخت مسیحی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو لوگ معافی نامہ پر انحصار کرتے ہیں، وہ خدا کے اصل پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سچی توبہ معافی نامہ کے بغیر بھی نجات کے لیے کافی ہے۔ خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی زندگی میں نیکی کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو محض پیسے دے کر نجات چاہتے ہیں۔ جو لوگ معافی نامہ خرید کر نجات کی توقع رکھتے ہیں، وہ دھوکے میں ہیں۔ پوپ کو چاہیے کہ وہ دولت کی بجائے روحانی تعلیم پر توجہ دے۔ معافی نامہ کا کاروبار چرچ کو بدنام کر رہا ہے۔ عوام کو خدا کے سچے پیغام سے روشناس کرایا جانا چاہیے۔ خدا ہر ایک کو خود راست بازی کی راہ دکھاتا ہے۔ کسی بھی پوپ یا پادری کی ضرورت نہیں ہے۔ پوپ کو چاہیے کہ وہ جنت کی بجائے حقیقی زندگیوں میں نیکیوں کی تعلیم دے۔ اگر پوپ کے پاس واقعی ہی اختیار ہے کہ وہ تمام گناہوں کی معافی دے، تو اسے بغیر پیسوں کے کرنا چاہیے۔ اگر پوپ جنت میں داخلے کے دروازے کھول سکتا ہے، تو اسے غریبوں کے لیے کھولنا چاہیے، نہ کہ صرف دولت مندوں کے لیے۔ اگر پوپ لوگوں کے گناہوں کی سزا معاف کر سکتا ہے، تو اسے سب کے لیے بلا تفریق ایسا کرنا چاہیے۔ پوپ اور پادریوں کو دولت اور طاقت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ چرچ کو سادگی اور ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پوپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چرچ کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، پھر بھی وہ عوام سے پیسے کیوں بٹورتا ہے؟ لوگوں کو جھوٹے دعووں کے ذریعے دھوکہ دینا اچھی بات نہیں۔ چرچ کو اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسیحی کو بائبل خود پڑھنی چاہیے اور چرچ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بائبل کو خود پڑھتے ہیں، وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ خدا ہر ایک سے براہ راست بات کرتا ہے اور کسی پوپ یا پادری کے ذریعے نجات کی ضرورت نہیں ہے۔
حقیقی نجات یسوع پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ چرچ کے کسی معافی نامے سے۔ لوگوں کو جھوٹے عقائد سے بچانا چاہیے اور صرف بائبل کی تعلیمات پر عمل کرانا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ جو بھی ان نکات کے خلاف ہے، اسے خدا کے کلام کی روشنی میں ان پر غور کرنا چاہیے۔ مسیحیوں کو سچائی کو تلاش کرنا چاہیے اور اندھی تقلید سے بچنا چاہیے۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ مجھے بہت سے میسیج ریسیو ہوئے تھے کہ وہ 95 نکات کون سے ہیں جو مارٹن لوتھر نے کیتھولک چرچ کے سامنے رکھے اور کیتھولک چرچ کی اس بربادی کا باعث بنے، اور جس سے جو ہے ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا۔ تو اے میرے عزیزو، یہ 95 نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔